آئیے اب شہر ممبئی کی ایک جلیل القدر عبقری شخصیت جو ہم سب کے لیے یقیناً محتاج تعارف نہیں ہے، حضرت مولانا مفتی سعید الرحمان صاحب قاسمی فاروقی مدظلہ العالی، خلیفہ مجاز محی السنہ حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور نائب مفتی مہاراشٹر حضرت والا سے التماس ہے کہ آئیں اور حضرت کے تعلق سے کچھ باتیں ہم سب کے گوش گزار سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثۃ صدقة جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور اکابرین ملت، دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو حضرت مولانا عباد الرحمان صاحب کا دنیا سے جانا، اور دوسرے ان کے جانے کے بعد حوالی ذمہ داریاں۔ مولانا عباد الرحمان صاحب کا جانا اگر میں علمی روشنی میں حل کروں تو وقت لگے گا، لیکن مختصر چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ موت مومن کے لیے کوئی بڑی چیز ہے ہی نہیں۔ ہم روزانہ مرتے اور جیتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لے کر مرتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر جیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الموت تحفۃ المومن، موت مومن کا تحفہ ہے۔ اور تحفے کی وجہ یہ لکھی ہے شروحات میں کہ بوقت موت اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیام اور سلام اہل ایمان کو پہنچتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، تو بہت بڑا تحفہ، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہوتی۔ پھر مولانا مرحوم کے سلسلے میں اتنی ہی بات کافی ہے کہ عشاء کے بعد سے اب تک میں اس تعجب میں ہوں کہ ماشاءاللہ خواص اور عوام کا دونوں مجمع ان کا ذکر خیر سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ یہی مولانا کی مقبولیت کی دلیل ہے، اسے تعلق اور محبت کی علامت ہے۔ اور ان کے مستقبل کے لیے ایک حدیث بات کافی ہے کہ اگر کسی کی نماز جنازہ ایک روایت کے مطابق 40 اور ایک روایت کے مطابق 100 اچھے لوگ پڑھ دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 لوگوں کی درخواست کو ضرور منظور فرماتے ہیں، مقبول فرما لیتے ہیں، ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب 100 نہیں، 1000 لوگ پڑھے تو مل گیا ہوگا ماشاءاللہ۔ اعمال کے اعتبار سے اگر بہت سارے اعمال کا احاطہ نہ کر سکے تو آپ اور ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک امام جب ایک وقت کی نماز کی امامت کرتا ہے تو ایک نماز پڑھنے والے نمازی کو نماز میں 27 گنا ثواب ملتا ہے، علی اختلاف الاقوال 25 سے 27 گنا، دو روایت ہے۔ ایک نمازی کو جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اس کو 27 اور 25 گنا نماز ثواب ملتا ہے۔ ایک بزرگ کی ایک بار جماعت چھوٹ گئی تو بہت روئے، اور جماعت چھوٹنے کی پاداش میں اپنی نماز 27 بار پڑھا انہوں نے، ایک نماز کو 27 بار۔ غیب سے ملا آئی کہ آپ نے 27 بار تو پڑھ لیا، مگر فرشتوں اور جناتوں کی آمین کا کیا؟ اور ایک نمازی کو 27 گنا ثواب اگر ملتا ہے تو امام کو امامت کرنے کی وجہ سے ہر نمازی کا ثواب امام کو ملتا ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ۔ اگر موٹا حساب لگائیں
اور ایک امام صرف 100 لوگوں کو نماز پڑھاتا ہو تو ایک نماز میں 2700 نمازوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ اس طرح ائمہ کا مرتبہ و مقام بہت بلند ہے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ کی ذات سے امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تمام حالات و علامات کے اعتبار سے ان کا مستقبل نہایت روشن اور بہت اچھا ہوگا۔ اللہ بری کا رحمت فرمائے اور خیر کا معاملہ فرمائے۔ اب ان کے بعد ہم اور آپ ہیں، اور ہم میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو ان کی اولاد اور خاندان، اور دوسرے عوام۔ سب سے بڑا غم تو اولاد کو ہے، اولاد کو غم پر بڑا اجر ملے گا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کو فرمایا کہ جب میں بندے کی بہت محبوب اور مطلوب چیز کو لے لیتا ہوں جو وہ چاہتا نہیں کیوں میں لے لوں مگر میں لے لیتا ہوں، فصبر واحتسب، پھر وہ بندہ میرے اس فیصلے پہ صبر کرتا ہے اور راضی رہتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ پاک اجر دیں گے تو وہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فما عندی جزاء الا الجنہ، یہ بندہ جو صبر کرے گا بہت قیمتی اثاثہ لینے کے بعد، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پاس اس کے صبر کا بدلہ صرف جنت ہے۔ تو اللہ پاک راستہ نکالتے ہیں دونوں کے لیے جنت کا، جو گزر گیا دنیا سے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں، اس کے اعمال، جنت کا راستہ، اور جو بچ جائے صبر کرے ان کے لیے جنت کا راستہ۔ اللہ ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے۔ میرے دوستو، ان وارثین کے علاوہ مسجد فاروقیہ کے نمازی، محلے کے رہنے والے لوگ، مولانا سے محبت کرنے والے علماء اور صلحاء، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے بہت قابل احترام دوستو، اگر کوئی مالدار انسان مر جائے اور اپنی میراث چھوڑ کے جائے تو اس کی وراثت کے لیے بہت سارے امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میراث کے سلسلے میں ہر آدمی اپنا حق جتا کر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، میراث کی حفاظت بھی کی جاتی ہے اور حاصل بھی کی جاتی ہے۔ مولانا عباد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میراث میں اپنی اولاد کو چھوڑا ہے، اولاد کو علم کے زیور سے وابستہ کیا ہے۔ مولانا نے اپنی میراث میں علم کو چھوڑا ہے، مولانا نے اپنی میراث میں مسجد کو چھوڑا ہے، مولانا نے اپنی میراث میں اپنے نمازیوں کو چھوڑا ہے۔ اس وراثت کی حفاظت ہر آدمی کو کرنے کی ذمہ داری ہے، اپنی اپنی طاقت اور قوت اپنے اعتبار سے ان کی چھوڑی ہوئی میراث کی حفاظت کر کے ان سے محبت کا اور اپنے تعلق کا اظہار کرنا چاہیے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ہر مومن، ہر امتی عالم بنے یا متعلم بنے یا ان سے محبت کرنے والا، علماء سے محبت، ان کی بات سننے والا بنے، یا علماء سے، ان کی خاندان سے، ان کے گھر سے، ان کے علم سے، ان کی فکر سے، ان کی سوچ سے، ان کے طریقہ کار سے محبت کرنے والا بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کام ہو جائے گا، بخشش ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی۔ اگر یہ نہیں بنتا تو خطرہ ہے کہ ہلاک ہو جائے گا۔ حدیث شفاعت میں ایک روایت ملتی ہے کہ جہنم میں کل ایسے حالات، ایسے ایک منظر پیش آئے گا کہ کچھ جہنم والوں کو باہر نکالا جائے گا اور جنت والوں کی لائن لگائی جائے گی، اور وہ جہنم والوں کو وہاں جنت والوں کے بیچ سے گزارا جائے گا کہ دیکھو کسی کو پہچانتے ہو؟ تو جہنم والا بندہ
جنت والے کسی انسان کو پہچان کے وہاں اپنا نشان رکھے گا. حضرت میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا, میں نے آپ کو پانی پلایا تھا, میں آپ سے محبت کرتا تھا, میں نے آپ سے سلام کیا تھا, میں نے آپ کی اولاد کو سنبھالا ہے, میں نے آپ کے خاندان سے محبت کی ہے, میں نے کبھی تکلیف نہیں پہنچائی ہے, حضرت میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں, آپ مجھے پہچانتے ہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہچان کے منظر کو اس جنتی اور اس دوزخی کے سامنے پیش کر دیں گے, وہ پہچان لیں گے. اس پہچاننے کے بعد میں جنتی کہے گا اللہ پاک یہ تو میری پہچان کے نکل گیا, یہ مجھ سے محبت کرتا تھا, اس نے مجھے کبھی ستایا نہیں, میرے ساتھ خیر میں کام کیا. اللہ پاک اب میں جنت میں اکیلے نہیں جاؤں گا, اس محبت کرنے والے کو بھی لے جاؤں گا. قرآن کریم میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص جنتی کسی چیز کا مطالبہ کرے گا وہ مطالبہ پورا ہو جائے گا. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اللہ پاک کا وعدہ ہے جنتی جو بات کرے گا اس کی پوری ہو جائے گی. بس جنتی کی درخواست ہوگی کہ اس کو بھی جنت میں لے جاؤں گا. اللہ پاک کہیں گے بھائی تیری تو ہر درخواست منظور ہے, جا تو بھی جنت میں جا. تو میرے عزیز دوستوں, اللہ کی ذات سے امید اور یقین رکھنا چاہیے کہ مولانا عباد الرحمان صاحب تو انشاءاللہ جنت کے مسافر ہیں. ان کے مشن کو باقی رکھ کر مسجد فاروقیہ کو آباد کر کے, ان کے وارثین کی حفاظت کر کے, ان کے بچوں سے محبت بدلا کر جتلا کر, اس مسجد کے نظام کو باقی رکھ کر, علماء کا نظام بناتے رہتے ہوئے آج ایک مجلس میں بات پوری ہو جائے گی. ابھی تو میں اگر آپ سے بیان کروں تو مجھے تو گھنٹہ چاہیے. میں آپ کے مجلس میں کیسے اتنے لوگ اتنا بیان کر چکے, آپ کتنا بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا احسان ہے, مگر ایک مجلس میں بیان نہیں پورا ہوگا. یہ سلسلہ طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ مولانا مجیب الرحمان صاحب, ان کے بچے یہاں رہیں گے اور آپ حضرات ساتھ دیں گے, اور ہم کو کبھی آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور سارے علماء آپ کے ساتھ ہیں. ہے بھائی سب لوگ ساتھ میں, تو سب آپ کے ساتھ میں ہیں. جب آپ یاد کریں گے ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت حاضر ہوں گے. مولانا کو بھی یاد کریں گے, دین کی حفاظت کے لیے جو بنیاد ڈال کے گئے, محنت گئے, اس محنت کو باقی رکھیں, یہی ان کی میراث ہے. ہمیں اسی کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اس سے بڑا دین کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا جس سے ہماری دنیا بھی بنے آخرت بھی بنے. اللہ ہمیں سمجھنے اور برتنے اور سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت مولانا مفتی سعید الرحمان صاحب اپنی رحمت برکاتہ نے جن باتوں کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا ہے, اور دنیا کے اندر بھی ہماری فلاح اور بہبود کا ذریعہ اور آخرت میں انشاءاللہ نجات کی ضمانت ثابت ہوں گی. اس لیے ہم دونوں باتوں کو سن کر کے یہاں سے جائیں تو عمل کی نیت سے جائیں.